ہے 200 سے زائد مقدمات آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائیں گے تو جاری ہوں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں آج جو ہمارا ایک ہے سیاسی مخالف ہونا، ایک ہے ہمارا دشمن ہونا. رانا ثناء اللہ تو دشمن ہے نا عمران خان کا، اور اس نے جس طرح ہمارے آپ دیکھیں نا سر، ایک آپ نہیں کہتے نا، اس کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں پچھلے ایک سال سے. اچھا کن کے زمانے میں سن لیں نا جدود صاحب، آپ ایسے سٹیٹمنٹ دیا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں دیا، پچھلے سال بھی دیا ہے. پولیٹیکل سلوگن ہے. مجھے بتائیں اچھا عمران خان جدود صاحب سننے کی عادت، عمران خان اپنی ایف آئی آر کرا سکا ہے پنجاب کے اندر اس پہ اٹیک ہوا تھا، بتا دیں کرا سکا ہے؟ بھائی نہیں کرا سکے، حکومت ہوتے ہوئے نہیں کرا سکے. رانا ثناء اللہ اپنے انٹیریئر منسٹر کو ایک کانسٹیبل پہ ایف آئی آر نہیں کرا سکے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ہمارا ذاتی دشمن بھی ہے عمران خان کا، اس کے بقول بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بقول بھی مجھے آپ بتائیں. اس لیے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن سے پہلے جس طرح سے کیسز میں تیزی دکھائی اور جس تیزی کے ساتھ سزائیں دی، وہ اس کا بیک لیش آیا، مطلب وہ نون لیگ کے لیے غلط ہوا، یعنی اس کو وکٹمائز کیا گیا. اور وکٹمائز کس کے زمانے میں جیل گیا تھا، وہ کس کے زمانے میں وہ جیل گیا تھا؟ اگر وکٹمائزیشن کی بات کریں تو کیسے اٹھایا تھا؟ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ خود نہیں تھا سینئر منسٹر، اس نے اٹھایا تھا. جب 9 مئی کو اٹھایا وہ رانا ثناء اللہ نہیں تھا، رینجرز کے ذریعے جب اٹھوایا وہ رانا ثناء اللہ. بات کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح رات 12 بجے تک 1-2 بجے تک ہیئرنگز ہوتی رہی. رانا ثناء اللہ کے ذہن میں یا اس طرح کی کماش کے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جناب یہ سزا دے دیں گے. 3 مقدمات اٹھائے کہ جناب عمران خان بہت آنیسٹ آدمی ہے، چلے توشہ خانہ میں سزا دے دو اور پبلک کو ایک میسج دو کہ یار یہ تو فارغ ہو گیا. دوسرے کیس میں سزا دے دو، نہیں اچھا یار یہ چھوڑ دو، محب وطن تو ہے، نہیں سائفر میں سزا دے دو، لوگوں کو میسج آئے گا یار محب وطن بھی نہیں ہے. تیسرا جناب وہ بہت مذہبی آدمی ہے، نہیں جناب عدت والی سزا دے دو، یہ میسج آئے گا کہ یہ بات بھی نہیں ہے. یہ اس کو پبلک کو مایوس کرنا مقصد تھا ان کا، لیکن پبلک نہیں ہوئی، پبلک اٹھ کھڑی ہوئی.